ہے جب نوشیروان صحیح سلامت ہاسپٹل سے واپس اپنے گھر پر آتا ہے تو وہ اماں سائیں سے کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ دعا کدھر ہے۔ تو اماں سائیں کہتی ہیں کہ بیٹا وہ اپنے گھر پر گئی تھی، جب تم ہاسپٹل میں تھے تو دعا اپنے گھر پر چلی گئی تھی۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا کو میری فکر بالکل بھی نہ ہو اور وہ مجھے ملنے بھی نہیں آئی۔ تو ابا سائیں کہتے ہیں بیٹا تم چھوڑو اس عورت کی باتیں، جس نے تمہیں زہر دیا ہے تم اسی کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ ابا سائیں دعا ایسی بالکل بھی نہیں ہے اور وہ مجھے زہر نہیں دے سکتی، مجھے جس نے بھی زہر دیا ہے میں اس کی پوری تشویش اور مکمل کارروائی کروں گا۔ تو اماں سائیں کہتی ہیں کہ بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارا جیسا بھی دل کرے تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ تو ابا سائیں کہتے ہیں کہ دعا ہی تو وہ لڑکی ہے جس نے تمہیں زہر دیا تھا، یا کشمالہ ہی تھی گھر پہ، کیا ان دونوں میں سے تمہیں کس پہ شک ہے؟ تو نوشیروان کہتا ہے کہ ابا سائیں آپ میری بات سنیں، دعا مجھے بالکل بھی زہر نہیں دے سکتی، دعا مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اگر رہی کشمالہ کی بات تو میں پوری تشویش کرواؤں گا۔ تو ابا سائیں کہتے ہیں کیا تم بھول رہے ہو کہ کشمالہ بھی تمہاری بیوی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تو اماں سائیں کہتی ہیں کہ آپ چپ رہیں، آپ زیادہ نہیں جانتے جتنا نوشیروان اس کو جانتا ہے۔ تو اماں سائیں کی بات سن کر ابا سائیں کو بہت سخت غصہ آتا ہے اور وہ چپ کر جاتے ہیں۔ دوسری ہی جانب جب نوشیروان باہر اپنے لون میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جعفر کو بلاتا ہے اور جعفر سے کہتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتانا کہ دعا کیا اپنے گھر پر ہے؟ تو جعفر پہلے تو کچھ بھی نہیں بولتا، نوشیروان کے بار بار اصرار کرنے پر آخر جعفر اسے بتا ہی دیتا ہے کہ ابا سائیں نے دعا کو جیل میں بند کروا دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ گڑ گڑا اور رو رہی تھی کہ مجھے آپ سے ملنے دیا جائے، لیکن ابا سائیں نے اسے آپ سے نہیں ملنے دیا اور ہاسپٹل سے بھی نکلوا دیا، اور کشمالہ نے اس کے گھر پر پولیس لے گئی تھی اور دعا کو جیل میں بند کروا دیا۔ نوشیروان جب یہ سنے گا تو اس کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ جعفر سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ مجھے اسی پر شک تھا۔ تو اتنی دیر میں اماں سائیں اور ابا سائیں بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ابا سائیں آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے دعا کو جیل میں بند کروایا ہے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہی عورت ہے جس نے تمہیں زہر دیا ہے۔ تو نوشیروان کہتے ہیں کہ ابا سائیں آپ نے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ جعفر آگے سے کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ ابا سائیں کے کہنے پر کیا تھا۔ تو نوشیروان کی ایک دم سے طبیعت بگڑ جاتی ہے، تو ابا سائیں جیسے ہی آگے ہونے لگتے ہیں اس کو تھامنے کے لیے تو نوشیروان انہیں منع کر دیتا ہے کہ مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے گا۔ تو اماں سائیں آگے ہوتی ہیں تو نوشیروان انہیں کہتا ہے کہ ابا سائیں سے کہہ دیجئے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اماں سائیں جعفر سے کہتی ہیں کہ تم جلدی سے نوشیروان کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ جعفر جلدی سے نوشیروان کو کمرے میں اٹھا کر لے جائے گا۔ دوسری ہی جانب آپ دیکھیں گے کہ جعفر جب نوشیروان کو کمرے میں لاتا ہے تو اماں سائیں ابا سائیں سے کہتی ہیں دیکھا نا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیجئے، اگر اس کو ذرا سی بھی بھلک پڑ گئی تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو ابا سائیں کہتے ہیں کہ نوشیروان غلط کر رہا ہے، دعا ہی وہ لڑکی ہے جس نے ہمارے بیٹے کو زہر دیا ہے اور میں کیسے اس کو باہر نکلوا سکتا ہوں۔ تو اماں سائیں کہتی ہیں کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، دعا ایسی لڑکی نہیں ہے۔ کشمالہ اپنا سر پیٹ رہی ہوتی ہے یہ ساری باتیں سن کر، تو نوشیروان کہتا ہے اس کی سچائی کا پتہ تو میں بہت جلد لگوا لوں گا۔ تو جعفر بھی نوشیروان سے معافیاں مانگتا ہے کہ سائیں مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ نوشیروان جو کہ جعفر سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے دعا کا باپ دعا کی ماں سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی اس وقت کس حال میں ہوگی، نہ ہی ہمیں اپنی بیٹی سے ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی نوشیروان کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ دعا اس وقت کہاں ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ صبر کیجئے، نوشیروان کو ساری سچائی اپنی آنکھوں سے خود نظر آ جائے گی۔ جب کشمالہ نوشیروان کے پاس آتی ہے تو نوشیروان اسے کہتا ہے کہ تم مجھے یہ